دہشت گردی کے خلاف پاکستان فرنٹ لائن پر لڑ رہا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہم نے شروع کی تھی۔ امریکہ نے دہشت گردی کا نام لے کر عراق، لیبیا اور افغانستان میں جنگ لڑی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کہا، ہم سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار ہیں۔ اگر ایک دہشت گرد کو امریکہ کے حوالے کیا تو کیا ہوا؟ افغانستان میں امریکہ نے ہائی ٹیک اسلحہ چھوڑا، اب امریکہ اگر اسلحہ واپس لے رہا ہے تو اچھی بات ہے۔ خواجہ آصف نے کہا، جنرل باجوہ، بانی پی ٹی آئی اور جنرل فیض نے طالبان کو پاکستان میں بسانے کا فیصلہ کیا۔ یہ تینوں کا مشترکہ فیصلہ تھا۔ اسمبلی کی کارروائی میں میرا موقف موجود ہے۔ فیض حمید گرفتار ہیں۔ باجوہ سے تو پوچھا جائے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کو کیوں بسایا؟ امریکہ اپنے چھوڑے گئے ہتھیار افغانستان سے واپس لے تو خطے میں امن بحال ہوگا۔ پاکستان افغان عبوری حکومت سے طورخم بارڈر کے معاملے کو سنجیدگی سے حل کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی ہفتہ وار بریفنگ۔ کہا، پاکستان افغانستان کے ساتھ اچھے ہمسایہ تعلقات چاہتا ہے، لیکن افغانستان کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ پاک افغان سرحد سے گرفتار داعش کا دہشت گرد شریف اللہ ورجینیا کی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ نیلے رنگ کا جیل میں پہننے والا لباس پہنایا گیا تھا۔ دہشت گرد شریف اللہ نے کابل حملے میں کردار ادا کرنے کا اعتراف کر لیا۔ دہشت گرد نے تسلیم کیا کہ اس نے حملے کی تیاری کروائی، حملے کے لیے روٹ کی معلومات دیں۔ 10 منٹ تک جاری ابتدائی سماعت کے موقع پر شریف اللہ کو بتایا گیا کہ الزامات ثابت ہوئے تو اسے عمر قید کا سامنا ہوگا۔ شریف اللہ نے جج سے بات کے لیے دری زبان کے مترجم کی خدمات لیں۔ سپریم کورٹ میں سیولینز کے ملٹری ٹرائل کیس کی سماعت۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے تحریری معروضات عدالت میں جمع کروا دی گئیں۔ بتایا، سیولینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔ آرمی ایکٹ کے شقوں کو مختلف عدالتی فیصلوں میں درست قرار دیا جا چکا ہے۔ آرمی ایکٹ کے شقوں کو غیر آئینی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جسٹس جمال مندوخیل کا حامد خان سے مکالمہ۔ کہا، ہم پرانی کہانی کی طرف نہیں جائیں گے۔ مرکزی سوال یہ ہے کہ کیا سیولینز کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ حامد خان نے موقف اختیار کیا۔ آرمی ایکٹ مئی 1952 میں آیا۔ جب آرمی ایکٹ آیا اس وقت پاکستان میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نوجوانوں کو مارکیٹ اور